السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے، اس معنی کر کے کہ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق اسی مہینے میں آپ کو نبوت بھی ملی تھی، لیکن زیادہ مضبوط روایت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبوت ملی تھی۔ یہاں ایک بات جان لینی چاہیے کہ درس قرآن اور درس سیرت، یہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ قرآن جو ہے وہ دو شکل میں ہمارے پاس ہے، امت کے پاس جو قرآن ہے وہ دو شکل میں ہے، ایک علم کی شکل میں اور دوسرا عمل کی شکل میں۔ علم کی شکل میں جو قرآن ہے اس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم جو حروف اور نقوش وغیرہ لکھے ہوئے ہیں وہ علم کی شکل میں محفوظ ہے، اور عمل کی شکل میں جو قرآن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ حقیقت میں قرآن ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت مشہور جملہ ہے کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن ہی تھے، قرآن سے ہٹ کر کے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو درس قرآن کریں یا درس سیرت کریں بات ایک ہی رہے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ علمی اعتبار سے ہے۔ اس لیے جو لوگ درس قرآن میں شریک ہونے والے ہیں پابندی سے، وہ اس کو درس قرآن ہی سمجھے، اسی کا ایک حصہ سمجھے، بس یہ ہے کہ علمی کے بجائے یہ عملی قرآن ہے۔ اس میں آج جو موضوع ہے ہمارا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے نبوت کے ملنے تک کے جو آپ کے احوال ہیں ان احوال کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بہت طویل ہیں، مختصر میں 1 گھنٹے میں یا 45 منٹ میں ان کو بیان کرنا تفصیل کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ارادہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو مستند ہیں، صحیح احادیث سے ثابت ہیں، صحیح روایتوں سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہی چیزوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر ان کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو مختصراً ذکر کیا جائے گا، اشارتاً ذکر کیا جائے گا۔ تفصیل کے لیے کتابوں وغیرہ سے مراجعت کی جا سکتی ہے، کتابیں وغیرہ دیکھی جا سکتی ہے تفصیل کے لیے۔ آج کے درس قرآن میں خاص طور سے بالکل ابتدا جو درس سیرت میں جو ابتدا کریں گے ہم، وہ ابتدا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے۔ خانوادے میں بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، خانوادے میں بنو ہاشم سے شروع کریں گے، اس لیے کہ آپ کی سیرت جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے اجداد کو جانا جائے، جد امجد وغیرہ کو جانا جائے، دادا پردادا وغیرہ کو جانا جائے، پھر آپ کی ولادت، پھر آپ کی رضاعت، یعنی آپ نے جو دودھ پیا دائی حلیمہ کے پاس 4 سال رہ کر کے، اس وقت کیا واقعات پیش آئے، پھر اس کے بعد 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اس میں کیا واقعات پیش آئے، پھر اس کے بعد 2 سال اپنے دادا کی سرپرستی میں رہے تو اس وقت کیا حالت تھی، پھر اس کے بعد خواجہ عبد المطلب کی سرپرستی میں رہے، اپنی چچا کی سرپرستی میں رہے، اس وقت کی کیفیات کیا تھی، پھر نکاح ہوا آپ کا حضرت خدیجہ سے، اور پھر نکاح کے بعد کے جو واقعات ہیں نبوت تک کے، ان چیزوں کو دیکھیں گے، سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں خانوادے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے اس کو ہاشمی خانوادہ کہا جاتا ہے، اور ہاشمی کی نسبت جو ہے وہ آپ کے پر دادا ہاشم کی طرف ہے۔ آپ کے دادا تھے خواجہ عبد المطلب، اور خواجہ عبد المطلب کے والد تھے ہاشم، ہاشم بن عبد مناف، تو یہ ہاشمی خانوادہ کہلاتا ہے۔ ہاشم کا معاملہ یہ تھا کہ یہ مکہ کے سردار تھے، اور بیت اللہ کے یعنی خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور انہوں نے حجاج کے لیے جو حاجی آتے تھے اس زمانے میں حج کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت سی خدمتیں کی، بہت سے کام انہوں نے کیے، بہت سی خدمتیں کی۔
ان کا اصل نام جو ہے وہ عمر ہے۔ ہاشم ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حاجیوں کی خدمت کے لیے سب سے پہلے گوشت اور سالن ان دونوں کو آپس میں مکس کروایا، اور پھر اس کے بعد حاجیوں کی اس سے ضیافت کی، تو اسی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ہاشم کے معنی ہے ٹکڑے کرنے والا، توڑنے والا۔ تو انہوں نے روٹی توڑوا کر کے سالن میں ملوائی تھی اور حاجیوں کی ضیافت اس سے کی تھی، اسی بنیاد پر ان کو ہاشم کہا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سی چیزیں یعنی عربوں کے لیے بہت سے کام انہوں نے کیے، اور خاص طور سے کعبۃ اللہ کے لیے انہوں نے بہت سے کام کیے، بہت سے خدمت انجام دی۔ عربوں کے لیے انہوں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا وہ یہ کہ سرما یعنی موسم سرما میں ٹھنڈک میں، اور موسم گرما میں یعنی گرمی میں، دو قافلے انہوں نے ترتیب دیے تجارت کے لیے۔ یعنی سردی کا جب موسم شروع ہوتا تو مکہ سے ایک قافلہ جاتا تجارت کے لیے، اور جب گرمی کا موسم شروع ہوتا تو مکہ سے ایک تجارت کے لیے ایک قافلہ جاتا، جس سے مکہ والوں کی معاشی حالت جو ہے بہتر ہوئی، جس سے مکہ والے اچھی حالت میں، اچھی پوزیشن میں آئے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، اس لیے مکہ والوں کی حالت بہت اچھی نہیں رہتی تھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ جو ہے ان کی زندگی کا، جو خواجہ عبد المطلب سے بھی جڑا ہوا ہے، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے۔ شام جو سیریا جس کو اب کہا جاتا ہے اس زمانے میں، وہ اس وقت شام اور فلسطین یہ سب سارے علاقے، پورے علاقے کو شام کہا جاتا تھا۔ تو وہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے، مدینے کی طرف سے راستہ گزرتا تھا۔ تو مدینے میں انہوں نے کچھ دنوں تک قیام کیا، اور وہیں پر مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار کے نام سے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیال بھی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو تھی وہ بھی بنو نجار ہی سے تھی۔ بنو نجار میں انہوں نے نکاح کیا، وہیں پر کچھ دنوں تک رہے مدینے میں، اور وہیں پر نکاح کیا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد پھر وہاں سے وہ چلے گئے شام تجارت کرنے کے لیے۔ اس نکاح کے نتیجے میں یعنی ان کی اہلیہ کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، وہ بچہ جو ہے وہی خواجہ عبد المطلب تھے۔ یہ وہاں سے نکل کر کے گئے شام میں گئے، وہاں کچھ دنوں تک بیمار رہے، اسی سفر میں بیمار رہے، اور بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو موجودہ غزہ ہے اس وقت فلسطین کا، وہیں ان کا مدفن ہے، یعنی غزہ میں ان کا انتقال ہوا تھا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب کی جو پیدائش ہوئی تھی، یعنی ان کی والدہ سے جو یہ ہاشم کا نکاح ہوا تھا، خواجہ ہاشم کا جو نکاح ہوا تھا، اس کا علم مکے کے اندر کسی کو نہیں تھا۔ مکے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ یہ سارا عمل جو ہے سفر میں ہوا تھا۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنے والد کو دیکھا بھی نہیں، ان کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، ان کی پیدائش بھی بڑی عجیب و غریب ہوئی، بچپن ہی میں ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ یعنی جب یہ پیدا ہوئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بال سفید ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کا نام رکھا تھا شیبہ۔ شیبہ کے معنی بوڑھا، جس کا بال سفید ہو گیا ہو تو اس کا نام رکھا تھا شیبہ۔ ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ ہاشم کے بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو چکا ہے، تو مطلب کے ہاتھ میں سرداری آ گئی، مکے کی سرداری جو ہے وہ مطلب کے ہاتھ میں آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مطلب کو، یعنی کچھ دنوں سے مراد یہ ہے کہ 6-7 سال کے بعد مطلب کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکے مدینے میں ان کے بھائی نے نکاح کیا تھا اور اس سے ایک اولاد بھی ہے۔ تو وہ گئے مدینے لینے کے لیے ان کو، یہ شیبہ کو لینے کے لیے، یا عبد المطلب کو لینے کے لیے۔ وہاں جا کر کے بات وت کی تو ان کی والدہ جو ہے تیار نہیں ہوئی، بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے یعنی مطلب نے یہ بات کہی کہ ان کو بھیج دیجئے، یہ بیت اللہ کی نگرانی کریں گے، بیت اللہ کے متولی بنیں گے، اور خدا کے راستے میں یہ کام کریں گے، اس لیے بھیج دیجئے۔ ان کی والدہ تیار ہو گئی، انہوں نے بھیج دیا۔ یہ اس اپنے بھتیجے کو یعنی شیبہ کو، جن کا نام بعد میں عبد المطلب ہوا، اپنے اونٹ پر پیچھے بیٹھا کر کے لا رہے تھے۔ مکے میں جب داخل ہوئے ہیں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو پیچھے بیٹھا ہوا بچہ ہے وہ مطلب کا غلام ہے۔ مطلب چچا کا نام تھا، ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ مطلب کا غلام ہے، تو ان لوگوں نے اس کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کا معنی ہے مطلب کا غلام۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، میرا غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، لیکن نام ہی ان کا وہیں سے عبد المطلب پڑ گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا۔
اس کے بعد جب مطلب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دادا جو ہے خواجہ، یہ خواجہ عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، یہ سردار بنائے گئے۔ انہوں نے بڑی عزت پائی، بیت اللہ کی بڑی خدمت کی، انہوں نے بہت سارے کام کیے، اور حاجیوں کی ضیافت ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، یہ سارے کام جو ہے یہ کرتے رہے۔ انہوں نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ زمزم کا جو کنواں تھا وہ پٹ چکا تھا۔ زمزم یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں جو کنواں ظاہر ہوا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے جو کنواں ظاہر کیا تھا وہاں پر، پھر دھیرے دھیرے وہاں پر آبادی ہونے لگی تھی۔ تو اسی کنویں کے کنارے ایک قبیلہ آباد تھا بنی جرہم کے نام سے۔ بنی جرہم کے لوگ بہت دنوں تک وہاں پر رہے، زمزم کے کنویں کے پاس رہے۔ جب وہ لوگ وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے پاٹ دیا تھا کنویں کو۔ کنویں کو ان لوگوں نے پاٹ دیا اور اس میں اپنے بہت سے قیمتی سامان، یعنی وہ دو دو سونے کے بچھڑے تھے اور بھی زیورات وغیرہ تھے، سب اسی میں دفن کر دیا تھا۔ تو اس وقت سے لے کر کے خواجہ عبد المطلب کے زمانے تک وہ زمزم کا کنواں پٹا رہا، کسی کے علم میں نہیں تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ لوگ اتنا تو جانتے تھے کہ ہاں کنواں تھا کوئی، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کنواں کہاں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ عبد المطلب کو خواب میں وہ جگہ دکھلائی کہ یہاں پر کنواں ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو یہ حکم ہوا کہ اس جگہ کو وہ کھودوا کر کے صاف کروائیں۔ انہوں نے وہاں پر کھدائی شروع کی تو قبیلے جرہم کی جو سامان تھے، زیورات وغیرہ تھے، وہ بھی برآمد ہوئے، وہ بھی نکلے، سونے کے سامان زیادہ تھے وہ بھی نکلے، پھر اس کے بعد پانی بھی نکلا، اور سونے کے جو زیورات برآمد ہوئے تھے ان کو پگھلا کر کے بیت اللہ کے دروازے وغیرہ میں استعمال کر لیا انہوں نے۔ اور پھر یہ سقایا کا عمل شروع کیا۔ سقایا کہتے ہیں پانی پلانے کو۔ پھر اس کے بعد جب حاجی آتے تھے تو دو کام یہ کرتے تھے، ایک تو ان کی ضیافت کھانے کے ذریعے، اور دوسری ان کی ضیافت جو ہے زمزم کے ذریعے۔ تو یہ بہت بڑا عمل تھا، یہ بہت بڑا کام تھا خواجہ عبد المطلب کا۔ ان کو ان کو سرداری حاصل تھی۔ خواجہ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹے بیٹے تھے خواجہ عبداللہ، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ ان کی شادی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور خواجہ عبد المطلب ان کو بہت مانتے تھے۔ ماننے کی دو وجہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ سب سے چھوٹی اولاد تھی، یعنی سب سے چھوٹے یہی تھے اس لیے بہت مانتے تھے۔ دوسرا یہ کہ بہت خوبصورت تھے، خواجہ عبداللہ جو ہے بہت خوبصورت تھے، اس وجہ سے بھی بہت مانتے تھے وہ ان کو۔ ان کی شادی کرائی ان کے والد نے، یعنی خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ایک معزز شریف خاندان میں۔ یہ بنو نجار کا خاندان، یہ بنو نجار کا قبیلہ تھا، یہ لوگ مکے میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے، اسی میں یہ بی بی آمنہ جو ان سے شادی ہوئی۔ شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی، کچھ روایتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی۔ شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمل کی صورت میں اپنے والدہ کے پیٹ میں آئے۔ اس کے بعد خواجہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو کھجوروں کی خریداری کے لیے مدینے بھیج دیا کہ جا کر کے وہاں سے کھجور وغیرہ خرید کر کے لائیں۔ مدینے جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی اور وہ بیمار پڑ گئے، خواجہ عبداللہ جو ہے بیمار پڑ گئے، اور واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ 18 سال ان کی عمر تھی، کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ 25 سال عمر تھی، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ان کی اس وقت 25 سال عمر تھی، اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 مہینے کے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، اس وقت 2 مہینے کے تھے آپ، ان کے انتقال کے پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بی بی آمنہ نے اس کی خبر جو ہے بھجوائی خواجہ عبد المطلب کے پاس۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، بے حد خوش ہوئے، اور فوراً آئے اپنے پوتے کے پاس، ان کو چوما، ان کو لے کر کے گئے بیت اللہ کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے گئے اپنے پوتے کو، اور وہاں لے جا کر کے ان کے لیے دعائیں کی، اور وہیں پر نام رکھا محمد۔ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا تھا، اس زمانے میں محمد نام کا تصور نہیں تھا، یہ بالکل نیا نام تھا، بالکل یونک نام تھا، کسی کا نام محمد نہیں تھا اس زمانے میں۔
جو سنتا تھا اس کو اچھا بھی لگتا تھا اور تعجب بھی ہوتا تھا کہ ایسا نام آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ یہ نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا نام تھا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا تھا محمد، اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے آپ کا نام رکھا تھا احمد۔ دونوں کو ملا کر کے آپ کا نام ہوا محمد احمد۔ محمد احمد جو ہے دونوں ملا کر کے آپ کا نام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک، یعنی 6 دن تک جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد جو عرب کا دستور ہوتا ہے کہ بچوں کو اس زمانے میں بھیج دیا جاتا تھا دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے اور اچھی پرورش کے لیے، تو آپ کو بھیج دیا گیا۔ یہ بالکل ابتدا 6 دن یا 8 دن اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اسی درمیان میں والدہ نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور آپ کے چچا ابو لہب کی جو باندی تھی سویبیہ، اس نے بھی آپ کو کچھ دنوں کے لیے دودھ پلایا۔ سویبیہ جو تھی یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابو لہب کی یہ باندی تھی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تھا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت حمزہ جو ہے نسب کے اعتبار سے آپ کے چچا تھے، اور رضاعت کے اعتبار سے آپ کے بھائی تھے۔ دو رشتے تھے حضرت حمزہ سے، اسی لیے حضرت حمزہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعلق تھا، دو رشتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اس وقت دو لوگوں نے دودھ پلایا۔ پھر اس کے بعد بی بی حلیمہ جو ہے وہ آئی، اور وہ آپ کو لے کر کے چلی گئی اپنے بنو سعد کی، وہ رہنے والی تھی، وہ دیہات کا علاقہ تھا، وہاں لے کر کے چلی گئی۔ اب اس کا بھی ایک لمبا واقعہ، اس کی بھی ایک تفصیل ہے، اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت اہم تفصیل ہے۔ سیرت ابن اسحاق جو ہے یہ بہت معتبر سیرت کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کی زبان سے خود ہی روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کئی سہیلیاں، اس ساتھ ساتھ میں دائی حلیمہ کے شوہر بھی ساتھی میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کئی سہیلیاں جو ہے مکہ میں بچوں کی تلاش میں آئے مکہ، کہ جو بچے مل جائیں گے ان کو لے جا کر کے دودھ پلائیں گے، اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ وغیرہ ملے گا تو زندگی کا گزر بسر ہوگا آسانی کے ساتھ۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں جس اونٹنی کے ساتھ اور جس گدھی کے ساتھ میں تھی، ظاہر ہے کہ وہ بالکل لاغر، بالکل کمزور، غربت کی وجہ سے، کھانے پینے کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ اونٹنی دودھ دیتی تھی اور نہ دائی حلیمہ کے چھاتی میں دودھ تھا۔ دائی حلیمہ کے ایک چھوٹے بچے بھی تھے اس وقت گود میں، ان کو بھی دودھ پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس بچہ جو ہے زیادہ وقت روتا ہی رہتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ یہ لوگ مکہ پہنچے، مکہ پہنچنے کے بعد ان کی جتنی بھی سہیلیاں تھیں سب نے کسی نہ کسی بچے کو حاصل کر لیا، لیکن ان کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ ان کی سہیلیوں میں سے جس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ لے کر کے جائیں، تو جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ یتیم ہے تو چھوڑ دیتی تھی، یہ کہہ کر کے کہ جب باپ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ، کچھ ملے گا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ جب واپس لوٹنے لگی تو دائی حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے خالی ہاتھ جانا، ان کو بھی کوئی بچہ نہیں ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں لگ رہا ہے خالی ہاتھ جانا، اس لیے اسی بچے کو لے لیتے ہیں، جو یتیم بچہ ہے اسی کو لے لیتے ہیں۔ شوہر تھے شریف آدمی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، اچھی بات ہے، تو جا کر کے بچے کو لے کر کے آ گئی۔ اب اس کے بعد کی جو کیفیت انہوں نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کی گود میں آئے، آپ کی برکت کی وجہ سے ساری چیزیں بدل گئی۔ وہ جانور جس کے اندر طاقت نہیں تھی، یعنی ان کی گدہی جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، وہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی۔ اونٹنی جس کے تھن میں کوئی دودھ نہیں تھا، دودھ اتر آیا اس کے تھن میں۔ تائی حلیمہ جن کی چھاتی سوکھی ہوئی تھی، ان کی چھاتی میں دودھ اتر آیا، ان کی جو اپنی اولاد تھی اس نے بھی پیٹ بھر کے پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد پہلی رات ایسی تھی کہ جو ہم لوگوں نے سکون سے گزاری تھی، اس لیے کہ بچے کا پیٹ بھر گیا تھا تو وہ بچہ سویا تھا، ورنہ پچھلی کئی راتوں سے وہ سویا نہیں تھا پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے۔ یہ برکت کا ظہور جو ہے فوری طور پر شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد لے کر کے گھر پہنچی۔ گھر پہنچی تو معاملہ بالکل، اس وقت قحط کا زمانہ تھا، قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، لیکن صورتحال یہ ہوتی تھی کہ دائی حلیمہ کی جو بکریاں جہاں جاتی تھی چرنے کے لیے وہ بالکل شکم سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے واپس لوٹتی تھی،
اور دوسروں کی جو بکریاں جاتی تھی وہ ویسے ہی خالی تھن جاتی تھی اور خالی تھن واپس آتی تھی، یعنی ان کے تھن میں دودھ وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی سہیلیوں کو تعجب ہوتا تھا، وہ سہیلیاں ان کی کہتی تھی کہ تم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جو بالکل مریل گدھی تھی وہ اتنی مضبوط ہو گئی، تمہاری اونٹنی اتنا دودھ دینے لگی، خود تم اتنی چاقو چوبند ہو گئی ہو، چست ہو گئی ہو، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو وہ بتاتی تھی کہ یہ ساری چیز جو ہے اس بچے کی برکت کی وجہ سے، یہ بچہ جو ہے یہ بہت بابرکت بچہ ہے، سب کچھ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 2 سال تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ان کے ساتھ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی کئی بچے جو تھے وہ دودھ پیا کرتے تھے، یعنی دائی حلیمہ کے اور بھی بچے تھے دودھ پینے والے۔ تقریباً 6 لوگوں کا نام ملتا ہے، ان میں سے ایک خاتون بھی تھی شیمہ، بچی بھی تھی شیمہ ان کا نام ہے۔ شیمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، وہ بڑی تھی عمر میں، وہ پہلے دودھ پی تھی خواجہ وہ ان کا دائی حلیمہ کا، تو وہ کھلایا کرتی تھی آپ کو گود میں۔ 2 سال تک جو ہے وہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے، 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد میں رہے دائی حلیمہ کے پاس۔ 2 سال کی جب عمر پوری ہو گئی تو دائی حلیمہ ان کو لے کر کے آئیں مکہ۔ مکہ لے کر کے آئیں، والدہ کے سامنے رکھا، لیکن ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس کیا جائے، لیکن چونکہ معاہدہ 2 ہی سال کا تھا، 2 ہی سال بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ لے کے آنا مجبوری تھی۔ لے کر کے آئی، حوالے تو کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی کہ بچے کی وجہ سے جو اطمینان، جو سکون، جو مسرت، جو خوشی ہم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے، جی نہیں چاہ رہا اس بچے کو چھوڑنے کا۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہ اس بچے کو میں کچھ دن اور اپنے ساتھ رکھوں، وہ دیہات کی فضا میں، کھلی فضا میں، اچھی فضا میں رہے گا، شہر کی جو آلودہ فضا ہے یا اسی طریقے سے جو وبا والی فضا ہے شہر کی، اس فضا سے دور رہے گا تو اس کے اعصاب اور مضبوط ہو جائیں گے اور اس کا جسم اور تندرست ہو جائے گا، ذہن جو ہے، ذہن اور زبان جو ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ والدہ کو نہیں کوئی اعتراض ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیتے جائیے۔ پھر وہ لے کر کے واپس چلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد 2 سال اور آپ رہے ان کے ساتھ، 2 سال اور دائی حلیمہ کے ساتھ رہے۔ اس وقت جو ہے آپ کی عمر 3 سال 4 سال کے 4 سال کی عمر، جنگل میں چلے جایا کرتے تھے بکری چرانے کے لیے۔ آپ کی جو نشو و نما ہوئی تھی وہ عام بچوں سے ہٹ کر کے ہوئی تھی، یعنی 4 سال میں ایک نارمل بچہ جتنا تندرست ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ تندرست تھے، اس سے زیادہ متحرک تھے، اس سے زیادہ ساری ساری چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ چوتھا سال جب شروع ہوا یا چوتھا سال چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی ہم جولیوں کے ساتھ، جو اس وقت ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 3 سال 4 سال کی آپ کی عمر کے جو بچے تھے، ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنگل میں بکری چرانے کے لیے۔ آپ بکری نہیں چرا رہے تھے، بکریاں تو دوسرے لوگ چرا رہے تھے، آپ جو ہے صرف ساتھ ساتھ میں تھے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ کو لٹایا انہوں نے، اور لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے دل کو نکالا، اور اس میں ایک کالی چیز، دل میں سے ایک کالی چیز نکال کر کے پھینکی، اور پھینک کر کے یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، تمہارے جسم میں یہ شیطان کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے قلب اطہر کو زمزم سے دھلا، دھل کر کے پھر لگایا آپ کے قلب اطہر کو، اور پھر سینے کو بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ 4 سال کے بچے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو رہا تھا، جو آپ کے ساتھ ہی تھے، جو ساتھ رہنے والے تھے، وہ گھبرا گئے دیکھ کر کے۔ کسی کے ساتھ سینہ اگر پھاڑا جائے گا تو وہ تو سامنے والے تو یہی سمجھیں گے کہ قتل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے دائی حلیمہ کے پاس، اور آ کر کے پوری صورتحال بیان کی، یہ کہا کہ محمد کا قتل ہو گیا ہے، ہمارے دوست محمد کا قتل ہو گیا ہے، ایک آدمی نے آ کر کے ان کو قتل کر دیا ہے۔ دائی حلیمہ وہاں سے بھاگی ہوئی پہنچی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں کھڑے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک جو اترا ہوا تھا، اداس تھا آپ کا چہرہ۔ انہوں نے دیکھا آپ کو صحیح سالم ہے، خدا کا شکر ادا کیا، جا کر کے پوچھا کیا بات ہے، بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طرح کے دو لوگ آئے تھے جن کا لباس بالکل سفید تھا، اور یہ واقعہ پیش آیا۔ دائی حلیمہ جو اس واقعے سے گھبرا گئی، ظاہر ہے یہ گھبرانے والی بات تو ہے ہی ہے، وہ گھبرا گئی، اور وہ فوراً جو ہے مکے پہنچی، آپ کو لے کر کے مکے پہنچی۔ ابھی بھی ان کی طبیعت تو تھی نہیں واپس کرنے کی، لیکن اس حادثے کی وجہ سے ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے،
اس لیے مکے لے کر کے پہنچی بی بی آمنہ کے پاس اور ان کے حوالے کیا کہ یہ آپ کا بچہ ہے، ہمارے پاس رہ لیا۔ بی بی آمنہ نے آپ کو اپنے پاس رکھ لیا اور جو بھی معاملات تھے وہ معاملات وغیرہ طے ہو گئے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے، بی بی آمنہ کے پاس جو ہے 2 سال تک رہے آپ، یعنی عمر کے 5ویں اور 6 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے۔ والدہ نے آپ کے والد کا انتقال چونکہ مدینے میں ہوا تھا، مدینے کے قریب ہوا تھا، اس لیے والدہ نے یہ ارادہ کیا کہ چل کر کے عبداللہ کی قبر پر کھڑے ہو جائیں، یا ہمارے زمانے کے لحاظ سے کہیں کہ فاتحہ پڑھنے چل کر کے ان کی قبر پر۔ تو اپنے بیٹے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی باندی کو ام ایمن جن کا نام تھا ان کو لے کر کے وہ گئی مدینے۔ کچھ دور تک خواجہ عبد المطلب بھی اپنے پوتے کو لے کر کے چلے لیکن پھر وہ واپس آ گئے مکے۔ یہ لے کر کے گئی مدینے، وہاں پر رہی مدینے میں، بنو نجار چونکہ ان کا نام میکا تھا اس لیے وہاں پر کچھ دنوں تک رہی، کچھ دنوں تک مطلب 2 مہینے تقریباً رہی وہاں۔ پھر اپنے شوہر کی قبر پر جا جا کر کے حاضری دی۔ یہ بنی جعون جو ہے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا، اسی کے مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر تھی، تو وہاں پر جا کر کے حاضری دی۔ پھر جب مکے کے لیے واپس لوٹنے لگے تو ایک جگہ ہے ابوا، مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے ابوا، ابوا کے پاس جب پہنچے آپ تو آپ پہنچی ہیں تو انتقال ہو گیا ان کا، یعنی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی۔ والد کا انتقال اسی وقت ہو گیا جب آپ ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، اور ایسی جگہ پر انتقال ہوا ہے کہ جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، صرف وہی ان کی ایک باندی تھی ام ایمن، صرف وہی تھی اور نہیں کوئی پوچھنے والا تھا۔ بہرحال وہیں پر ان کی تدفین وغیرہ ہوئی، پھر ام ایمن ان کو لے کر کے آئی مکہ مکرمہ، جب مکہ مکرمہ لے کر کے آئی ہیں، مکہ مکرمہ پہنچی ہیں اور خواجہ عبد المطلب کو جب ساری صورتحال معلوم ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، بہت لاڈ پیار کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کفالت اپنی سرپرستی میں اپنے پوتے کو لے لیا، اور پھر ان کی جو پرورش کی، خواجہ عبد المطلب نے اپنے پوتے کی جو پرورش کی، جو دیکھ ریکھ کی، تو وہ بالکل الگ درجے کی چیز تھی۔ خواجہ عبد المطلب جو ہے یہ بہت صاحب فراست آدمی تھے، ان کو اندازہ تھا کہ یہ میرا پوتا جو ہے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بہت اہم بچہ ہے۔ 10 اولادیں ان کی تھی، ان کا انتقال ہو چکا تھا، خواجہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو 9 اولادیں اس وقت تھی۔ یہ بہت روب داب والے آدمی تھے خواجہ عبد المطلب، بہت روب داب والے آدمی تھے اور بہت صاحب بصیرت آدمی تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے سائے میں ان کا فرش بچھا کرتا تھا، دری بچھتی تھی خانہ کعبہ کے سائے میں، وہی دری پر وہ بیٹھتے تھے اور آس پاس جو ہے لوگ بیٹھتے تھے۔ سب سے پہلے جو ہے ان کی اولادیں جو ہوتی تھی وہ لوگ بیٹھتے تھے، پھر اور دوسرے لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اس دری پر کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ جایا کرتے تھے اس دری پر۔ چچا آپ کے چچا وغیرہ دری سے جب اتارتے تھے تو خواجہ عبد المطلب کہتے تھے کہ نہیں اس کو مت اتارو، یہ میرا بیٹا غیر معمولی ہے، یہ بہت بڑا ہے، اس کو مت اتارو، اس کو رہنے دو۔ آپ بہت مانتے تھے، خواجہ عبد المطلب جو ہے بہت مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر طریقے سے دیکھ بھال کی، سب کچھ کیا۔ لیکن پھر 2 ہی سال ان کی سرپرستی میں رہے، جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو خواجہ عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی دادا جو دیکھ ریکھ کرنے والے تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ عبد المطلب کو انتقال سے پہلے فکر ہوئی کہ اس یتیم پوتے کا کیا ہوگا جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے خواجہ ابو طالب سے کی سرپرستی میں دے دیا۔ خواجہ ابو طالب جو ہے وہ سگے بھائی تھے، خواجہ عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ سگے بھائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک۔ خواجہ عبد المطلب کی کئی شادیاں ہوئی تھی تو ساری اولاد ساری بیویوں سے مل کر کے 10 اولادیں تھیں، لیکن خواجہ ابو طالب اور خواجہ عبداللہ دونوں کی والدہ ایک تھی، بالکل سگے بھائی تھے، ماں باپ دونوں ایک ہی تھے۔ ان کی سرپرستی میں دے دیا اور پھر ان کا دادا کا جو ہے انتقال ہوا۔ چچا نے جب اپنی سرپرستی میں لیا ہے تو ان کا بھی حال وہی تھا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے، ہر معاملے میں ہر جگہ پر انہی کی خوشنودی کو سامنے رکھتے تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے۔
آپ کی سرپرستی میں آنے کے بعد یعنی خواجہ ابو طالب کی سرپرستی میں آنے کے بعد تاجر آدمی تھے یہ لوگ تجارت کرنے جایا کرتے تھے جب آپ تجارت کرنے کے لیے نکلنے لگے شام کی طرف جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ بات کہی کہ میں بھی چلوں گا خواجہ ابو طالب ان کی بات ٹال نہیں سکے ظاہر ہے بہت مانتے تھے بے حد مانتے تھے اس لیے ان کی بات ٹال نہیں سکے لے کر کے چلے شام یہ شام میں ایک جگہ ہے بصرہ بصرہ یہ ایک جو بہت مشہور جگہ ہے بصرہ وہ نہیں اس کے علاوہ یہ دوسری جگہ ہے بصرہ یہ ایک شہر ہے شام کا وہاں پر جب پہنچے ہیں تو ایک بہت عجیب چیز پیش آئی ہے وہ عجیب چیز یہ پیش آئی کہ ظاہر ہے کہ شام میں جانے کا راستہ عربوں کا وہی تھا اور منزل جو ہے وہ متعین تھی کہ یہاں پر رکیں گے یہاں پر رکیں گے یہاں پر رکیں گے منزلیں سب متعین تھی کہاں کہاں رکنا ہے تو ویسے ہی رکتے ہوئے جا رہے تھے خواجہ ابو طالب اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ شام گئے تھے شام کا سفر کیا تھا انہی منزلوں پر رکے تھے بصرہ میں یہ لوگ جہاں پر ٹھہرتے تھے وہ ایک گرجے کے سامنے ٹھہرتے تھے سامنے گرجا تھا اسی کے پاس یہ لوگ ٹھہرتے تھے اس مرتبہ جب خواجہ ابو طالب وہاں پر ٹھہرے ہیں تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ گرجے کا جو پروہت تھا جس کو رپی کہتے ہیں گرجے کا جو رپی تھا وہ باہر نکل کر کے آ گیا اس سے پہلے وہ کبھی باہر نکل کر کے نہیں آیا تھا کسی کی بھی آمد پر وہ کبھی بھی باہر نکل کر کے نہیں آیا لیکن اس مرتبہ وہ باہر نکل کر کے آ گیا ان لوگوں کو تعجب ہوا کہا بھئی اب اتنے دنوں سے ہم لوگ آ رہے ہیں کبھی تم باہر نہیں آئے ہو لیکن اس مرتبہ کیوں باہر آئے ہو اس نے کہا کہ اس مرتبہ تم جس کو لے کر کے آئے ہو وہ بہت غیر معمولی آدمی ہے لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کیسے اندازہ ہوا تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے تم جب فلا پہاڑ سے اتر رہے تھے تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی درخت ہیں سب جھک رہے ہیں میں محسوس کر رہا تھا کہ درخت اور جو چیزیں ہیں یہ جھک رہی ہیں اور یہ کام صرف نبی کے لیے ہوتا ہے نبی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ بچہ ہماری کتاب کے مطابق یہ آخری پیغمبر ہے اس کی شان بہت بلند ہے پھر خواجہ ابو طالب کو اکیلے میں لے جا کر کے اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم واپس چلے بچے کو واپس کر دو شام مت لے کر کے جاؤ اس لیے کہ شام میں یہودی ہیں وہ علامتوں سے پہچان لیں گے تو بچے کو تکلیف پہنچائیں گے کوئی نہ کوئی گزند پہنچا دیں گے وہ لوگ اس لیے واپس کر دو خواجہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا اور یہ بہت غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا یہ اس وقت آپ کی 8 سال کی عمر تھی اب اس کے بعد 8 سال کی عمر سے لے کر کے بڑی عمر تک ہونے تک آپ کے جو معمولات رہے وہ وہی معمولات رہے جو مکے میں عام طور سے لوگوں کے ہوا کرتے تھے مکے میں جو بچوں کے معمولات ہوا کرتے تھے وہی معمولات آپ کے بھی تھے بکریاں اس درمیان جو آپ نے بکریاں بھی چرائی بکریاں معاوضے پر آپ نے چرائی یعنی اس زمانے میں ماحول تھا کہ بکریاں لے کر کے جایا کرتے تھے بچے تو معاوضے میں چرانے کے لیے تو کچھ معاوضے ان کو ملا کرتے تھے تو 2 قیرات 3 قیرات پر معاوضے میں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے ظاہر ہے کہ بکری چرانا یہ انبیاء کی سنت ہے موسیٰ علیہ السلام نے چرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرائی ہے تو یہ تھا لیکن اس درمیان مطلب جب آپ کی عمر 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال لوگوں کے سامنے آپ پروان چڑھ رہے تھے لوگوں کے سامنے آپ جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اس وقت بھی آپ کی شرافت اور عزت نفس کا حال یہ تھا کہ لوگ قسم کھاتے تھے آپ کی شرافت کی چلتے تھے تو نگاہ جھکا کر کے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچایا کبھی کسی لڑکے سے لڑائی نہیں کی اپنے ہمجولیوں سے کبھی گالی گلوچ نہیں کیا کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور یہ تو شرافت نفس تھی بہت سے معاملات ایسے تھے کہ اللہ کی طرف سے بھی آپ کی حفاظت ہوتی تھی ظاہر آپ کو پیغمبر بنانا تھا اس لیے کوئی ایسا کام آپ سے نہیں ہوتا تھا کہ جو پیغمبری کی شان کے خلاف ہو حدیث کے اندر ہے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ ایک دو موقع بچپن میں ایک دو موقع ایسے آئے تھے کہ میں نے کچھ کرنا چاہا لیکن اللہ کی طرف سے روک آ گئی یعنی نہیں کر سکا نہیں ہو سکا مجھ سے تو اس میں ایک موقع پر آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ شام کے وقت میں بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا میرا ساتھی جو تھا جو بکریاں چرا رہا تھا میرے ساتھ اس سے میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہ میری بکریاں تم دیکھو میں چلتا ہوں تھوڑا آبادی کے اندر مکے کے اندر میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں وہ رات میں جو قصہ گوئی کریں گے تو میں بھی بیٹھ کر کے سنوں گا
ان کے قصوں کو میں سنوں گا بیٹھ کر کے، یا دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے رات میں، وہ اس مجلس میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جائیے آپ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بکریاں۔ تو آپ جو ہے چلے آئے، شام کا وقت ہوا، وہ بکریاں چرا رہے تھے، آپ جو ہے شام کا وقت ہوا تو چلے آئے۔ آتے ہوئے راستے سے جب گزر رہے تھے تو ایک جگہ ڈھول وغیرہ بج رہا تھا، معلوم کیا تو پتا چلا کہ شادی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نامانوس آواز تھی آپ کے لیے اور ناپسندیدہ آواز تھی آپ کے لیے۔ پتا چلا کہ شادی ہے، آپ وہاں سے گزر گئے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پائے جہاں پر آپ کے دوستوں کی مجلسیں لگتی تھی قصہ گوئی کی، وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ درمیان راستے میں پیاس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ بیٹھ گئے اور پھر وہیں پر سو گئے۔ بیٹھے ہیں تو پھر نیند لگ گئی، اور نیند لگی ہے تو جب صبح سورج نکلا ہے تب جا کر کے آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے چاہا تھا لیکن نہیں ہو سکا، یعنی یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہاں پر بھی یہی چیز پیش آئی تھی کہ آپ چلے تو تھے لیکن راستے میں سو گئے، آپ کو سلا دیا گیا اور پھر آپ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ بچپن آپ کا بے حد پاکیزہ تھا، ہر طرح کی آلائش گندگی یا اس طرح کی چیزوں سے پاک تھی۔ جب خانہ آپ کے بچپن میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، یعنی خانہ کعبہ کی مرمت کر کے جب دوبارہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی، مرمت ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے، وہ بچے جو ہے پتھر ڈھو ڈھو رہے تھے، خانہ کعبہ کے لیے پتھر پہنچا رہے تھے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے، بچوں نے یہ کیا تھا، چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، ان لوگوں نے یہ کیا تھا کہ اپنا جو تہبند تھا یعنی لنگی جو تھی اس کو اتار کر کے اس میں پتھر رکھتے اور اس کو پیٹھ پر لاد کر کے پھر لے کر کے جاتے، تو اس سے پتھر لے جانے میں آسانی ہوتی تھی ان کو۔ تو سارے بچے اسی طرح سے کر رہے تھے، تو آپ کے چچا عباس، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اتنی مشقت ہو رہی ہے آپ کو تو آپ بھی ویسے ہی لے کر لیجئے تہبند، بچے تھے چھوٹے تھے، تہبند اتار کر کے اسی میں جیسے اور بچے لے کر کے جا رہے ہیں ویسے ہی لے کر کے جائیے۔ اولاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، لیکن خواجہ یہ حضرت عباس ظاہر ہے کہ چچا تھے، ان کو محبت تھی اپنے بھتیجے سے، یتیم بھتیجے سے، وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مشقت ہو، تو انہوں نے جبرن جو ہے تھوڑا سا وہ کر کے آپ کا تہبند اتار دیا کہ اسی میں پتھر بھر کے لے کر کے جائیں۔ یہ بچپن کا واقعہ ہے، یعنی 7 سال کی عمر رہی ہوگی، 6 سال کی عمر رہی ہوگی، لیکن غیرت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے تو غیرت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہوئے ہیں تب سمجھ میں آیا، تب خواجہ عبد المطلب کی بات ان کو یاد آئی کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ بہت غیر معمولی بچہ ہے، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ فوراً پہنایا گیا، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کی، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کی۔ جب آپ کی عمر بڑھی ہے، یعنی آپ تقریباً 15 سال کے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک لڑائی ہوئی تھی، جس کو فجار کی لڑائی کہتے ہیں۔ فجار کی لڑائی میں آپ نے شرکت کی تھی، آپ نہیں چاہ رہے تھے فجار کی لڑائی میں شرکت کرنا۔ فجار کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ دو قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، ایک طرف قریش کے لوگ تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، اور ایک طرف دوسرا قبیلہ تھا، اور یہ بہت پرانی لڑائی تھی۔ تو اس وقت لڑائی ہوئی تھی، آپ چاہ نہیں رہے تھے اس میں شریک ہونے کے لیے، لیکن آپ کے چچا وغیرہ جو ہے زبردستی آپ کو شریک کر لیے تھے، تو آپ اس لڑائی میں شریک ضرور ہوئے تھے، لیکن کسی پر نہ تلوار اٹھائی تھی آپ نے اور نہ کسی پر تیر چلایا تھا، بس اتنا کیا تھا کہ تیر اٹھا کر کے اپنے چچا کو دیتے تھے۔ جو چچا اس وقت جیسے زبیر تھے، عباس تھے، تو ان کو تیر جو ہے اٹھا کر کے آپ دیا کرتے تھے، لیکن لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ 15 سال کی عمر میں یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا فجار کی لڑائی کا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر بڑھی ہے، 18 سال کی عمر جب ہوئی ہے آپ کی، تو اس وقت ایک اور واقعہ پیش آیا تھا، حلف الفصول کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس میں ہوا یہ تھا کہ مکہ کے کچھ معزز لوگوں نے، کچھ شریف لوگوں نے مل کر کے ایک معاہدہ کیا تھا کہ مکے کے اندر اگر کوئی بھی مظلوم ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، کوئی بھی مظلوم ہو، ہم مظلوم اگر ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو اور یہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ فجار کی لڑائی کے کچھ ہی دنوں کے بعد شاید پیش آیا تھا۔ اس میں جو قبیلے شریک ہوئے تھے وہ قریش کے لوگ تھے، قریش میں خاص طور سے بنو ہاشم، بنو مطلب، اسی طریقے سے بنو تیم، یہ لوگ شریک ہوئے تھے۔
یہ میٹنگ جو ہوئی تھی، یہ اس وقت کے ایک بڑے معزز آدمی تھے، عبداللہ ابن جدعان تیمی، انہی کے گھر پر یہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اور اس میٹنگ کے جو محرک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے وہ خواجہ زبیر تھے، آپ کے چچا خواجہ زبیر تھے۔ اور اس کی جو وجہ جو ہوئی تھی، یعنی یہ میٹنگ کیوں ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ایک آدمی، زبید نام کا ایک آدمی جو ہے وہ مکے کے اندر آیا تھا اپنا سامان لے کر کے بیچنے کے لیے۔ آس ابن وائل نے سامان اس سے خرید لیا لیکن قیمت نہیں دی، پیسے نہیں دیے، یہ ظلم کیا اس کے ساتھ۔ اس نے لوگوں سے فریاد کی لیکن کسی نے کان نہیں دھرا، کسی نے سنا نہیں۔ تو وہ جا کر کے پہاڑ پر چڑھا زبید، اور اس نے جا کر کے یہ اس واقعے کو شعر میں بیان کیا۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ زبیر کے سامنے آیا، تو انہوں نے، جو سردار تھے، ان کو حرکت دی کہ یہ غلط بات ہے، مکے میں مظلوم نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر ظلم ہو۔ تو یہ فوری طور پر عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ مکے کے اندر اگر کوئی بھی مظلوم ہوگا تو اس کا ساتھ ہم لوگ دیں گے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اگر کوئی بھی ظلم کرے گا تو اس کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ میٹنگ تھی، اس کو حلف فصول کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز تھی، یعنی وہ ظلم اور زیادتی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حق کے لیے کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑے جگر کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میٹنگ بہت پسند تھی۔ بعد میں نبوت ملنے کے بعد مدینے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں نے ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ آج بھی میں اس معاہدے کو دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ جب آپ بالکل نوجوان ہوئے، یعنی 16-17 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے، تو اس وقت سیاسی اعتبار سے آپ بالکل بیدار ہو چکے تھے، یعنی ساری چیزوں کو سمجھنے لگے تھے، سب کچھ ہو گیا تھا یہ معاشرتی اعتبار سے۔ اور ان چیزوں پر، معاشرے میں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ان چیزوں سے آپ کا دل کوڑنے لگا تھا، آپ کو تکلیف ہونے لگی تھی۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی، تجارت وغیرہ آپ نے شروع کی، کچھ لوگوں کے مال کو لے کر کے گئے باہر، واپس تجارت کے لیے، پھر واپس آئے، پوری ایمانداری کے ساتھ حساب کتاب کیا۔ تو یہ بات جو ہے بی بی خدیجہ کو معلوم ہوئی۔ بی بی خدیجہ جو ہے یہ مکے کی بہت مالدار خاتون تھی۔ یہ مالدار خاتون اس وجہ سے تھی کہ ان کے والد بہت مالدار تھے، ان کے والد بہت مالدار تھے، تو وہی جو ہے وراثت میں ان کو ملا تھا۔ یہ تجارت کے لیے لوگوں کو مال دیا کرتے تھے کہ وہ جا کر کے تجارت کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، یعنی 25 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کی ایمانداری، دیانتداری، عفت، پاک دامنی، یہ سارے لوگوں کی زبان پر آ چکا تھا۔ سارے لوگ جو ہے اس کو سارے لوگوں کی زبان پر یہ بات آ چکی تھی۔ جب آپ کی امانت داری وغیرہ کا شہرہ پہنچا، اور یہ کہ تجارت کے لیے آپ جاتے ہیں تو منافع ہوتا ہے، اچھا منافع ہوتا ہے، اور یہ کہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ سارے معاملات کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اپنا مال آپ کو دیتی ہوں، آپ لے جائیے، تجارت کریے، دوسروں کو جو جتنا میں نفع دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اپنے غلام یعنی بیوی خدیجہ نے، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ لگا دیا، اور میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر کے گئے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے۔ تجارت کر کے واپس آئے، پوری ایمانداری کے ساتھ سب کچھ حساب کتاب کر دیا، اچھا خاصا منافع ہوا، منافع میں آپ کو شریک بھی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے۔ حضرت خدیجہ نے پھر میسرہ سے تفصیل پوچھی آپ کے بارے میں کہ کیسا تھا، کیا تمہارا تجربہ رہا، کیا چیزیں رہی۔ تو ظاہر ہے کہ میسرہ نے جو چیزیں دیکھی تھی وہ بتا دی، سب کچھ بتا دیا۔ اس میں جو خاص طرح کے واقعات پیش آئے تھے اس سفر میں، وہ یہ کہ آپ چلتے تھے تو دھوپ ہوتی تھی تو بادل جو ہے وہ سایہ کر دیتا تھا، اس طرح کے واقعات میسرہ نے دیکھے تھے۔ اس نے جب یہ چیزیں بتائی ہیں، تو حضرت خدیجہ کے جو چچا زاد بھائی تھے نوفل، وہ عیسائی تھے، ان کے یہاں ان کا آنا جانا تھا، حضرت خدیجہ کا ان کے یہاں آنا جانا تھا، تو ان سے یہ باتیں انہوں نے سن رکھی تھی، پیغمبر کی علامتیں سن رکھی تھی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی پیغمبر ہے۔
لہٰذا انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ سے یہ بات کہی کہ میں چاہتی ہوں کہ محمد سے میرا نکاح ہو جائے۔ ان کی سہیلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نکاح کا پیغام جو ہے خواجہ عبد المطلب کے پاس بھیجا گیا، خواجہ ابو طالب کے پاس بھیجا گیا، اس لیے کہ وہی سرپرست تھے آپ کے۔ خواجہ ابو طالب نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ میں رضامند ہوں۔ اس کے بعد خواجہ ابو طالب جو ہے اپنے بھائیوں کو لے کر کے اور کچھ سرداروں کو لے کر کے حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے، وہاں پر جو ہے نکاح ہوا، مہر وغیرہ متعین ہوا، تقریباً 500 اونٹ کے قریب مہر جو ہے یہ متعین ہوئی تھی۔ مہر وغیرہ متعین ہوا، پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا، آپ رہنے لگے، یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے لگے، ان کی تجارت میں شریک ہو گئے، اور پھر اس کے بعد زندگی جو ہے خوشگوار چلنے لگی، پھر اولادیں بھی ہوئی حضرت خدیجہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولادیں ہیں سب حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، سب حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم جو ہے وہ آپ کی آخری اولاد تھی، وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھی، باقی ساری اولادیں، سب سے بڑی اولاد جو ہے آپ کی تھی، سب سے بڑی اولاد کا نام قاسم تھا، بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہی کی نسبت کی وجہ سے آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، ابو القاسم جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ انہی کی طرف منسوب کر کے۔ پھر اس کے بعد حضرت زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، چار صاحبزادیاں بالکل لگاتار ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ عبداللہ ہیں، یہ چھوٹے تھے، ان کا طاہر اور طیب ان کا لقب تھا۔ یہ ساری اولادیں ابراہیم یہ ہیں، یہ ساری اولادیں آپ کی ہوئی۔ شادی کے بعد جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 25 سال تھی، اور رسول یہ 40 سال تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو اس وقت 25 سال تھی۔ یہ عمر کا بہت بڑا فرق تھا، بہت بڑا فرق تھا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں دوسری کوئی شادی نہیں کی، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال تک رہی ہیں۔ تو آپ ان کی موجودگی میں پھر آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، حضرت خدیجہ سے آپ کو بہت تعلق تھا، بہت محبت تھی، اور بہت تعلق تھا، اس تعلق کے واقعات جو ہے مدینے کی زندگی میں جا کر کے بہت سے اس طرح کے واقعات ظاہر ہوئے۔ خیر، اب یہ 25 سال سے لے کر کے 40 سال کی عمر، یہ جو 40 سال کی عمر آپ کی تھی، یہ شادی کے بعد کی عمر تھی۔ اس عمر میں الگ الگ اوقات میں الگ الگ چیزیں تھیں، جیسے شادی کے فوراً بعد تو وہ اپنی بیوی یعنی حضرت خدیجہ کی جو تجارت وغیرہ تھی اس کو سنبھال لیا، آپ نے تجارت وغیرہ کرنے لگے، کچھ تجارت کی مصروفیت، کچھ دوسری طرح کی مصروفیتیں آپ کی رہا کرتی تھی۔ اچھا، اسی درمیان ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس کی وجہ سے، جس میں آپ کی حسن تدبیر پتہ چلتی ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک بڑا جھگڑا جو ہے وہ ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ وہ ہوا یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی تھی آپ کے بچپن میں، یعنی جب آپ کی عمر کچھ یہی 7 8 سال کی تھی اس وقت خانہ کعبہ کی مرمت ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر یہ 35 36 سال کے آس پاس ہوئی تو اس وقت تک خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے بالکل کمزور ہو چکی تھی، تھی نہیں، اس وقت خانہ کعبہ پر چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھی، وہ بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ اچھا، اسی وقت سیلاب آیا ہوا تھا، جدہ وغیرہ کی طرف جو ہے سیلاب آیا ہوا تھا، تو سیلاب کے پانی جو ہے وہ مکہ کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا، تو یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں عمارت گر نہ جائے، عمارت جو ہے ڈھہ نہ جائے۔ تو ان لوگوں نے یعنی قریش نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے۔ تعمیر کرنے میں ان لوگوں نے کچھ شرطیں لگائی تھی، کچھ شرطیں یہ کہ اس کے اندر صرف حلال مال لگے گا، چھینا ہوا، غصب کیا ہوا، سود پر لیا ہوا مال جو ہے اس کی تعمیر میں نہیں لگے گا۔ تو جو حلال مال تھا اس کو اکٹھا کیا گیا، پھر اس کے بعد اس کو شہید کیا گیا، یعنی خانہ کعبہ بیت اللہ کی جو دیواریں کمزور ہو چکی تھی اس کو شہید کیا گیا، قواعد ابراہیم تک لے کر کے گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیاد رکھی تھی وہاں تک دیواریں گرائی گئی، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی، تعمیر شروع جب ہوئی ہے تو الگ الگ دیوار جو ہے الگ الگ قبیلوں کے حصے میں آئی تھی، یہ تھا کہ یہ پچھم والی دیوار فلاں قبیلہ اٹھائے گا، یہ پورب والی دیوار فلاں قبیلہ اٹھائے گا، تو قواعد ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد تھی وہاں سے لوگوں نے تعمیر کرنا شروع کیا، دیوار اٹھانی شروع کی۔
जब हजर असवद तक पहुंचे, कवायद इब्राहिमी से हजर असवद का जो फासला है वो तकरीबन 1 या 1.5 मीटर का है। तो जब हजर असवद तक पहुंचे हैं, तो अब मसला ये हुआ कि हजर असवद को कौन उठा करके वहां पर रखेगा। जाहिर है ये बाबरकत पत्थर है, ये शहादत कौन हासिल करेगा। सारे कबीले के लोग इसके दावेदार थे कि हम ये काम करेंगे, यानी हम इसको उठा करके वहां पर रखेंगे। मामला बहुत बढ़ गया, मामला यानी 3-4 दिन तक इस पर बहसो-मुबाहसा होती रही। सारे कबीले के लोग बैठ करके बहस करते रहे, मामला बहुत बढ़ गया, मामला यहाँ तक बढ़ गया कि तलवारें निकल आने की नौबत आ गई, झगड़े की नौबत आ गई कि ऐसा ना हो कि खून की नदियाँ बह जाएँ काबतुल्लाह के सामने। कोई तैयार नहीं हो रहा था, हर शख्स उस शहादत को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। एक बूढ़े आदमी थे, अबू उमैया नाम के। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि कोई एक चीज़ तय कर लेते हैं और उसी पर सारे लोग इत्तेफ़ाक कर लेते हैं। उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि कल सुबह में सबसे पहले जो बैतुल्लाह में दाखिल होगा, उसी का फ़ैसला माना जाएगा। वो जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। इस पर लोगों का इत्तेफ़ाक हो गया। अगली सुबह जो है बैतुल्लाह में सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सबसे पहले सुबह में सबसे पहले आप ही तशरीफ़ लाए। लोगों ने जब देखा तो लोगों को इत्मीनान हो गया। चेहरे लोगों को खिल गए, लोगों के खिल गए। लोग खुशी से झूम गए कि ये ज़ाहिर है कि उस वक़्त आप सादिक अमीन यानी सारे लोग आपको सादिक अमीन कहा करते थे। लोगों को ये यकीन हो गया कि अब जो फ़ैसला होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही फ़ैसला होगा, किसी के हक में नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आपके सामने बात रखी गई, आपने ये फैसला किया कि एक चादर मँगाई और चादर मँगा करके अपने दस्ते मुबारक से उस चादर में हजर अस्वद को उठा करके रखा और कहा कि सारे कबीले के लोग इस चादर को उठा करके लेकर के चले। सारे कबीले के लोग उठा करके लेके चले, ज़ाहिर है सारे लोग उस शहादत में हासिल हो गए, शामिल हो गए, जो शहादत हासिल करना चाह रहे थे, चादर पकड़ करके उठाई, सारे लोग शामिल हो गए। फिर उसके बाद जब वहाँ पर पहुँच गया वो पत्थर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उठा करके उस पत्थर को लगा दिया वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी आपकी ज़िंदगी, ये नबूवत से पहले की। एक बड़े फ़ितने से आपने बचा लिया लोगों को। उसके बाद जैसे-जैसे आपकी उम्र 40 के करीब पहुँचती गई, आपकी गोशा-नशीनी बढ़ती गई। तिजारत वग़ैरह को छोड़ दिया आपने। फिर उसके बाद ज़्यादा वक़्त आपका जो है वो तन्हाई में गुज़रता था। तन्हाई में भी जब आपकी उम्र 38 साल, 39 साल की जब आपकी उम्र हुई है, तो आपका ये मामूल हो गया कि मक्का से 3 मील के फ़ासले पर गारे हिरा था, वहाँ जाने लगे। बहुत ऊँचाई पर वो पहाड़ है, वहाँ जाने लगे। वहाँ पर जाते, बैठे रहते पूरे कभी-कभी 2-2 दिन, 3-3 दिन का खाना ले कर के जाते और वहीं पर गार में बैठ कर के गौर-व-फ़िक्र करते। ज़ाहिर है कि ये ये बात तो है कि आपको शुरू ही से बुत परस्ती से नफ़रत थी, इस तरह की चीज़ों से नफ़रत थी। जो उस ज़माने में पूजे जाने वाले बुत थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, उनका नाम भी आपको सुनना गवारा नहीं होता था। लेकिन हिदायत क्या है, वो भी आपके इल्म में नहीं थी। इसलिए आपकी इबादत का तरीका ये था कि बैठ कर के गौर किया करते थे, सोचते थे कायनात के अंदर। ये बात तो आपके ज़हन में थी कि कायनात का खालिक एक है, लेकिन उसकी इबादत का तरीका क्या, उसको कैसे राज़ी किया जाए, ये चीज़ें नहीं थी। इन्हीं चीज़ों के बारे में गौर किया करते थे। गारे हेरा में ये 38-39 साल की जब आपकी उम्र हुई है, तो उस वक़्त आपका मामूल था कि गारे हेरा में चले जाते थे। 2-2 दिन, 3-3 दिन वहीं पर रहा करते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता कि हज़रत खदीजा भी जाकर के 1-2 दिन आपके साथ ही रहती थी वहीं पर, पहाड़ पर आपके साथ ही वहीं पर जाकर के रहती थी। फिर वो चली आती थी, फिर खाना ले जाकर के पहुँचाना, लाना, लेकर के जाना, ये सारी सारी खिदमत जो है वो किया करती थी। तो इस उम्र जब आप वहाँ गए हैं तो फिर आपको ख्वाब वग़ैरह नज़र आने शुरू हुए। ख्वाब वग़ैरह नज़र आने शुरू हुए। होता ये था कि आप जो ख्वाब देखते थे वही पेश भी आता था। आपने कोई ख्वाब देखा और 1-2 दिन के बाद वही चीज़ पेश आती थी। तो ये एक वो थी यानी वही के इब्तिदा होने की ये तमहीद थी कि अब आपके ऊपर जो है वो फरिश्ता आने वाला है यानी जो वही लेकर के आने वाला जो फरिश्ता वो आपके ऊपर आने वाला है। तो इस उम्र में आकर के आप बिल्कुल तन्हाई पसंद हो गए थे, गोशानशी हो गए थे। बिल्कुल हर तरफ से सिमट करके वहीं पर जाकर के रहते थे।
اس میں بھی خاص طور سے رمضان کا جو مہینہ ہوتا تھا اس میں غور و فکر کا معاملہ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے آپ اس کا اہتمام زیادہ کرتے تھے کہ زیادہ جو ہے وہ غار حرا میں رہے، وہیں پر زیادہ وقت آپ کا گزرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو 40 یعنی یہ تقریباً 3 4 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، غار حرا کا جو سلسلہ تھا یہ 3 4 سال تک چلتا رہا۔ یعنی 38 سال کی عمر تھی تب، 39، اور پھر 40ویں سال کی جب عمر میں پہنچے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ تو یہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، یعنی نبوت سے پہلے کی زندگی۔ اب ایک اجمالی طور پر 2 3 منٹ باقی ہے تو اجمالی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک بچپن، دوسرا نوجوانی اور تیسرا جوانی، 3 حصوں میں اگر اس کو تقسیم کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بچپن آپ کا انتہائی پاکیزہ اور شرافت والا تھا۔ بچپن میں بھی کبھی آپ نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، کبھی کسی کے ساتھ بد زبانی نہیں کی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی کے ساتھ اپنے دوستوں سے کبھی لڑے نہیں، کبھی جھگڑے نہیں۔ ہمیشہ بچپن میں آپ نے ایثار کو ترجیح دی، یعنی دوستوں کو کھلا دیا، خود بھوکے رہ گئے، خود نہیں کچھ کھایا۔ ایمن جو آپ کی خادمہ تھی ان کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اٹھتے تھے، جا کر کے زمزم کا پانی پی لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد پورے دن نہیں کچھ کھاتے تھے۔ کوئی کچھ کہتا کھانے کے لیے تو آپ کہتے تھے کہ مجھ کو بھوک نہیں لگی ہے۔ بچے چھینا چھینا جھپٹی جب کرتے تھے کھانے میں تو آپ کنارے ہو جاتے تھے، اپنا حصہ کسی کو دے دیا کرتے تھے۔ بچپن آپ کا انتہائی شریف، نوجوانی آپ کی انتہائی پاکیزہ، بالکل انتہائی پاکیزہ، نوجوانی میں دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی امانتوں کی حفاظت کرنا، انتہائی پاکیزہ نوجوانی۔ پھر اس کے بعد شادی کے بعد آپ کی جوانی کے وہ ہے، تو جوانی جو ہے وہ آپ کی صادق اور امین والی لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی لوگوں کو تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ یہ اس طرح کی پاکیزہ زندگی آپ کی تھی۔ ایک تو آپ کی شرافت نفس، اور دوسرے چونکہ آپ کو نبی ہونا تھا، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہوا کرتی تھی آپ کی۔ تو یہ تو قبل نبوت کی پوری بات ہوئی۔ اب کل انشاءاللہ نبوت سے لے کر کے ہجرت تک کے بارے میں بات کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری تفصیل میں نے چھوڑ دی ہے، جو ضروری تفصیل تھی وہی لی ہے۔ اب جیسے جیسے کل جو بات آئے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں اور زیادہ تفصیل رہیں گی۔ اب اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جس کو ساری تفصیل کی ضرورت ہو وہ کتاب پڑھ لے۔ خاص طور سے الرحیق المختوم ہے، سیرت المصطفیٰ ہے، ان کو پڑھ لے۔ سیرت المصطفیٰ 3 جلد میں ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کو پڑھ لے۔ یہ ساری کتابیں PDF میں مل جائیں گی گوگل پہ۔ تو ان کتابوں کو پڑھیں تو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں معلوم ہوں گی، اور زیادہ تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔